پھر تسلی سے استنجا کر کے وضو کریں، اور پھر محسوس ہو کہ پیشاب کا قطرہ نکل گیا ہے تو پھر استنجا کرنا ضروری ہے، صرف وضو کر لے۔ اور اگر اس وقت نہ ہو اور نماز کے دوران محسوس ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھو یہ مسئلہ بہت اہم ہے، لوگ بہت پوچھتے ہیں، پہلے بھی ریکارڈ کرا چکا ہوں۔ جب پیشاب کرتے ہیں تو ایک دفعہ تسلی کر لیں کہ قطرہ آنا بند ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، فوراً اٹھ کے نہ آئے، کیونکہ جب پیشاب کرتا ہے نا انسان تھوڑا سا کچھ نہ کچھ قطرات تری کچھ نہ کچھ آتی رہتی ہے، تو آپ تسلی سے بیٹھے رہیں، صحیح ہے نا؟ اب یہ نہیں کہ بیٹھے ہی، وہمی آدمی تو قیامت تک بیٹھا رہے گا، تو یہ وہمی ہوگی نہیں، نارمل آدمی کی بات کر رہا ہوں میں، تو تھوڑی دیر ہر انسان کو کچھ نہ کچھ تراوٹ آتی رہتی ہے، تو جب تسلی ہو گئی کہ بھئی اب قطرہ آنا بند ہو گیا، پانی ڈالیں اور پتلی گلی سے نکل لیں۔ نکلنے کے بعد اب محسوس پہ توجہ، کیونکہ آپ جتنا محسوس کریں گے اتنا زیادہ محسوس قیامت تک ہوتا رہے گا۔ مر جائیں گے جب آپ کو غسل دیا جا رہا ہوگا، آپ اٹھ کے سامنے والے کو تھپڑ ماریں گے، بولیں گے مجھے ابھی بھی محسوس ہو رہا ہے، تو نے مجھے ابھی غسل کیوں دیا، پہلے استنجا تو کرا دیتا صحیح طریقے سے۔ حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ، یہ وہمیوں کے فون سن سن کے پاگل ہو جاتا ہے انسان۔ تو ایک دفعہ تسلی ہو گئی، اب آپ آرام سے باہر آئیں، وضو کریں، نماز پڑھیں، اس کی طرف توجہ دے ہی نہیں کہ قطرہ نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا۔ ہاں صرف محسوس نہیں، یقین ہو گیا کہ قطرہ نکل گیا، اتنا یقین ہو گیا کہ آپ قسم اٹھا کے کہہ سکیں اللہ کی قسم پیشاب کا قطرہ اب نکل چکا ہے، تو آپ کا وضو ٹوٹے گا۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ لیکن وہمی کی سمجھ میں ابھی بھی نہیں آ رہی، کیونکہ وہمی کہے گا کہ وہمی لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، پتہ نہیں یار میں قسم اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں اٹھا سکتا، مجھے جو یقین قطرہ تو نکلا ہے، یہ تو محسوس ہوا ہے۔ اب اتنا کہ مفتی صاحب نے کہا تھا قسم اٹھا سکتا ہوں، پتہ نہیں قسم اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں اٹھا، یہ وہم ہو رہا ہے مجھے۔ تو جب وہم ہو رہا ہے اس کی علامت ہے آپ نہیں اٹھا سکتے قسم، آپ کو یقین نہیں ہے۔ دیکھو ابھی رات ہو رہی ہے، قسم اٹھا سکتے ہیں نا؟ کوئی بھی وہمی ہوگا قسم اٹھا کے بولے گا بھائی رات ہو رہی ہے، اب وہ بھی اس پہ بھی قسم نہ اٹھا سکے، پھر وہ اس کو تو پھر فوراً کسی نفسیاتی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرائے نا۔ تو جو آپ کو وہم ہو رہا ہے پتہ نہیں قسم اٹھا سکتا ہوں، تو اس کی علامت ہے کہ آپ کو یقین نہیں ہے، تبھی تو آپ کنفیوز ہیں کہ اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں اٹھا۔ جو 100% جس چیز کا یقین ہوتا ہے فوراً انسان قسم اٹھا لیتا ہے، تو اگر کنفیوز ہے کہ پتہ نہیں اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں اٹھا سکتا، تو اس کا مطلب ہے آپ قسم نہیں اٹھا سکتے، حدیث کے مطابق آپ کا وضو باقی۔ اب آپ جا کے بلا وجہ شلواریں چیک کر کے اپنا ٹائم ضائع کرتے رہو اور وسوسے میں آتے رہو، تو وہی بات ہے کہ یہ آپ کی اپنی ٹینشن ہے، یہ ٹینشن شریعت نے آپ کو نہیں دی ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ ایک دفعہ جب یقین ہو گیا کہ قطرے آنا بند ہو گئے ہیں، تو اب جب تک 100% یقین نہیں ہوگا قطرے نکلنے کا، اس وقت تک آپ کا وضو برقرار رہے گا۔ اب وہمی ایک اور مسئلے کا شکار ہوتا ہے، وہمی کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے یقین نہیں ہے کہ قطرہ نکلا ہے، لیکن پاسبل تو ہے کہ نکل گیا ہو، سمجھ رہے ہیں؟ یہ وہمیوں کو اگر بالفرض نکل گیا ہوا تو وضو تو ٹوٹ گیا، پھر نماز تو نہیں ہوئی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی جب شریعت نے کہہ دیا کہ جب تک 100% یقین نہیں ہے تو وضو باقی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بالفرض اگر نکل بھی گیا ہو تو بھی وضو باقی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ جب ایک دفعہ پیشاب کر لیا اور آپ کو اب یقین ہو گیا کہ اب قطرات نہیں آ رہے، آپ استنجا کر کے باہر آ گئے، اب شریعت یہ کہتی ہے کہ اب وضو قطرہ نکلنے سے یا نہ نکلنے سے نہیں ٹوٹے گا، اب جب تک نکلنے کا یقین نہیں ہوگا نہیں ٹوٹے گا، جب نکلنے کا یقین ہوگا تو ٹوٹے گا۔ اب قطرہ نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہی نہیں ہے، اب قطرہ نکلنے کا یقین ہونے سے ٹوٹے گا وضو۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ لیکن وہمیوں کی سمجھ میں پھر بھی نہیں آئے گا۔ وہ پتہ ہے ایک اور حملہ کرے گا شیطان یہ کہے گا کہ دیکھو بھائی اصل میں جو حکم تھا نا وہ تو قطرہ نکلنے سے، پہلی دفعہ تو جب پیشاب کیا تو قطرہ نکلا تو وضو ٹوٹا نا، کیا خیال ہے؟ یہ تو شریعت نے ہم کو آسانی میں ڈالنے کے لیے، ایک وہمیوں کو وہم سے اور ٹینشن سے بچانے کے لیے شریعت نے کہہ دیا کہ یقین ہو قطرہ نکلنے کا تو وضو ٹوٹے گا، یقین نہیں ہے تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اوریجنل مسئلہ تو یہی ہے کہ پیشاب نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے، چاہے ایک قطرہ ہو چاہے 10 قطرے ہوں۔ تبھی تو جب پہلی دفعہ پیشاب کیا تھا میں نے بیٹھ کے تو وضو پورا ٹوٹا تھا میرا، تو اس کا مطلب ہے کہ اصل تو وہی ہے۔ تو یاد رکھو وہ جو اصل ہے کہ پیشاب نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے وہ بھی شریعت کے بتانے سے ٹوٹتا ہے نا، یہ کسی انگریز نے ریسرچ کر کے بتایا تھا لیبارٹری میں۔ تو جو شریعت نے آپ کو یہ بتایا کہ پیشاب نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے، اسی شریعت نے یہ بتایا کہ یہ اس وقت ٹوٹتا ہے جب آپ کو نکلنے کا 100% یقین ہو۔ اگر یقین نہیں ہے تو 100 دفعہ نکلتا رہے نہیں ٹوٹتا۔ یہ کوئی میڈیکل سائنس کی رپورٹ تھوڑی ہے کہ پیشاب نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے بھائی۔ اس کے بعد بھی اگر کسی وہمی کی سمجھ میں مسئلہ نہیں آیا تو پھر یہ پولیس کا کیس ہے، بشرطے کہ جو پولیس آپ کا علاج کرے گی وہ خود وہمی نہ ہو، یہ ضروری۔ تو یہ پیشاب کا بھی یہی حکم ہے، اسی طرح ہوا خارج ہونے کا بھی یہی ہے۔ بعض لوگوں کو وہم ہوتا ہے پتہ نہیں ہوا خارج، جب 100% یقین ہو گیا کہ ہوا خارج ہو گئی ہے تو وضو ٹوٹے گا، جب تک 100% یقین نہیں ہے وضو نہیں ٹوٹے، سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح یاد رکھو
کپڑے پہ ناپاکی لگ گئی ہے کہ نہیں لگی ہے؟ جب 100% یقین ہو گیا کہ لگ گئی ہے تو وضو تو ناپاک ہوگا کپڑا. جب تک 100% یقین نہیں ہے کپڑے کو پاک ہی سمجھا جائے گا. مثلا آپ جا رہے ہیں, بائک والا قریب سے گزرا, چھینٹیں پڑ گئیں. اب لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں یار یہ پانی کی جو چھینٹیں لگی ہیں یہ کتے نے کہیں پیشاب تو نہیں کیا اس پانی کے اندر؟ تو بھائی آپ نے پیشاب کرتے ہوئے دیکھا ہے کتے کو؟ نہیں دیکھا, تو بس اس کا مطلب یہ پانی کیا ہے؟ پاک. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں تھے, پانی ختم ہو گیا, لوگوں کو وضو کی ضرورت تھی, ایک تالاب میں پانی نظر آیا, چھوٹا سا تالاب تھا. تو کسی نے جا کے تحقیق کرنا شروع کر دی کہ اس میں کہیں کتے نے پانی منہ تو نہیں ڈالا. حضرت عمر کو غصہ آیا, فرمایا ابہموا ما ابہم اللہ, جس چیز کو اللہ نے چھپا دیا اس کو چھپائے رکھو. ہم نے تو نہیں دیکھا نا بلا وجہ تے, ہم تو یہی سمجھیں گے پاک ہے بھائی. اب تحقیق کر کے کتے کو منہ لگا دو اس کے اندر, سب مصیبت میں پڑ جائیں گے. کہاں پانی تلاش کرتے, 1 میل دور پانی ہو تو وضو تیمم جائز تھوڑی ہے. 1 میل کون تلاش کرے گا پانی بیٹھ کے؟ تو اس لیے شریعت کا حکم ہے بھائی جو چیز پاک ہے, ہر چیز پاک ہے جب تک ناپاک ہونے کی دلیل نہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ اسلامی ملکوں میں گوشت حلال ہے جب تک حرام ہونے کی دلیل نہ ہو. آپ قصائی سے گوشت لے کر آتے ہیں, حلال ہے بھائی. کوئی کہ یار ہو سکتا ہے قصائی نے اللہ کا نام نہ لیا ہو, تو بھائی جب تک 100% یقین نہیں ہوگا کہ اللہ کا نام نہیں لیا ہم اس کو حلال ہی سمجھیں, کیونکہ اسلامی کنٹری ہے اللہ کا نام لیا جاتا ہے. ہاں غیر مسلم کنٹری میں حرام سمجھا جائے گا جب تک 100% یقین نہ ہو کہ اللہ کا نام لیا گیا. تو شریعت کا اصول ہے بقاء ما کان علی ما کان, جو چیز جیسی تھی ویسی ہی سمجھی جائے گی. اس کے خلاف اس وقت ہوگا جب اس کی مخالفت کی مضبوط دلیل ہو, وہم سے نہیں ہے. کئی لوگ طلاق کا مسئلہ پوچھتے ہیں, میں نے 2 طلاقیں دی ہیں یہ 3 میں بھول گیا, تو ہم کہتے ہیں 2 ہو گئی ہیں تیسری نہیں ہوئی, کیونکہ طلاق میں اصل ہے کہ نہیں ہو. جب تک ہونے کا یقین نہیں ہوگا طلاق واقع نہیں ہوگی. بعض لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں مجھے وہم ہے میں نے بیوی کو طلاق دی ہے کہ نہیں دی. ہم کہتے ہیں بھائی اصل یہ کہ نہیں دی. جب 100% یقین ہو, قسم اٹھا کے بولو کہ میں نے دی ہے تو ہوگی, ورنہ نہیں ہوگی. تو خام خام ملنا لوگ وہم میں پڑے ہوئے ہیں کہ یار پتہ نہیں ہو گئی کہ نہیں دی ہے کہ نہیں دی ہے میں نے. او بھائی دی ہوتی تو ساری دنیا کو پتہ چلتا ہے, ایسے تھوڑی ہو جاتا, بیگم نہیں چھوڑتی تمہیں, تو ایسے تھوڑی ہوتا ہے وہم. تو یہ ایک علاج ہے وہم کا, اور شریعت نے بھی بتایا ہے کہ جو چیز جیسی ہے ویسی ہی سمجھی جائے گی. اس کے اچھا اسی طرح یاد رکھو انسانوں میں اصل یہ کہ سارے انسان اچھے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب تک برے ہونے کی کوئی اتنی مضبوط دلیل نہ ہو کہ آپ قسم اٹھا کے بول سکو کہ اس آدمی میں یہ برائی ہے, اس وقت تک اس کو برا سمجھنا بھی جائز نہیں. حتیٰ کہ آپ نے اس کی برائی دیکھ لی اور اس میں اس بات کا کوئی لاجک بنتی ہے اس کی, ممکن ہے یہ ہو ممکن ہے, جیسے آپ نے کسی کو کسی خاتون کے ساتھ کھڑا ہوا دیکھ لیا, کہ ہوٹل میں چپکے سے دیکھا ہے تو کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, عین ممکن ہے شادی کی ہوئی ہو اس نے. کیا خیال ہے؟ آپ کہیں گے بھائی شادی ہے تو ان کی عمر 48 سال ہے, میری 48 نہیں ہے, پہلے بتا دوں میں کہ آپ سمجھیں میں اپنی مثالیں دے رہا ہوں. اب مسئلہ یہ ہوا آپ نے کسی کو کسی لڑکی کے ساتھ دیکھ لیا, عین ممکن ہے بھائی بیوی ہو نا, یہ امکان تو ہے نا. آپ کہہ سکتے ہیں اس کی بیوی کو تو میں جانتا ہوں, ہو سکتا ہے چھپ کے ایک اور شادی کی. تو جب تک اچھے معامل پر اس کو پھیرنا ممکن ہے شریعت آپ کو بدگمانی کی اجازت نہیں دیتی. اور ہمارے ہاں سگی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے, 2 بچے بھی ہوتے ہیں, بدگمان ہوتے ہیں یار کسی سے بھی پکڑ لیے ہوں گے لوگوں کو بیوقوف بنانے کا. کیا خیال ہے؟ ورنہ یہ بیگم کے ساتھ قائد اعظم کے مزار پہ کیا کر رہے ہیں؟ صرف قائد اعظم کا مزار ہونا اس کی علامت ہے کہ یہ ڈیٹ مارنے آئے. بھائی شریف لوگ بیوی کے ساتھ قائد اعظم کے مزار بھی جا سکتے ہیں اور کہیں بھی جا سکتے ہیں. تو اس لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب تک اچھا گمان کسی بھی درجے میں رکھنا پاسبل ہو, آپ کو برا گمان رکھنے کی اجازت نہیں ہے. جب اللہ کا حکم ہے تو فالو کرو نا بھائی اس کو, اور اس سے کتنا ہنسی خوشی زندگی گزرے گی. سب اچھے ہیں, دیکھو اس سے ذہن کو سکون ملتا ہے کہ سب اچھے ہیں, اس سے ملتا ہے سارے برے ہیں, سارے چور ہیں. محلے میں ایک چور آ جائے نا ٹینشن دینے کے لیے کافی ہے. جب آپ نے ہی گمان رکھ لی یہ بھی چور ہے, یہ بھی فراڈ ہے, یہ بھی 2 نمبر, یہ بھی ایسا, یہ بھی فلانا, یہ بھی, تو آپ تو سارا دن ٹینشن میں ہی رہو گے. تو کتنا اچھا ہے, یہ بھی بہت اچھا, یہ بھی بہت اچھا, یہ بھی بہت اچھا, یہ تو ہے ہی بہت اچھا, یہ جو بیٹھا ہوا ہے نا تو سارے اچھے ہیں تو خوش رہتا ہے انسان. ہاں معاملات کرتے ہوئے چھان پھٹک کے, پیسے دیتے ہوئے آدمی اس کا لیبارٹری ٹیسٹ کروا لے کہ یار پیسے لے کے بھاگنا, اس میں معاملات میں شریعت نے حکم دیا کہ بہت چھان پھٹک کے معاملات کرو. تو اس لیے اچھا گمان رکھنا چاہیے. اور اچھا گمان میں یہ بھی ہے کہ وضو نہیں ٹوٹا, یہ بدگمانی ہے کہ ابھی وضو کیا نہیں اور ٹوٹ گیا 2 منٹ میں. تو اچھا گمان اپنے بارے میں بھی کہ بھائی میں بڑا خاندانی وضو کرتا ہوں, اتنے آرام سے نہیں ٹوٹتا. بی بی تمیزہ کا وضو ہے, جس کو قاری صاحب نا بی بی تمیزہ کو وضو کرا کے گئے, اس کو وضو کرنا نہیں آتا تھا, نماز نہیں پڑھتی تھی. قاری صاحب نے پوچھا کیوں نہیں پڑھتی, کہنے وضو نہیں آتا. انہوں نے کہا چلو وضو میں کراتا ہوں, وضو کرایا, نماز پڑھائی. اس کے بعد وہ سفر پہ چلے گئے, 10 سال کے بعد آئے, بی بی تمیزہ سے کہا نماز پڑھ رہی, کہہ رہے 10 سال سے پابندی سے پڑھ رہی ہوں ماشاءاللہ. انہوں نے کہا وضو, کہہ رہے وہ تو آپ نے کرا دیا تھا. تو جیسے بی بی تمیزہ کا خاندانی وضو ہے, 5 بچے پیدا ہونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹا.
تو آپ اپنے بارے میں فہمیوں کو کہہ رہا ہوں، فرض کر لو کہ جب میں وضو کروں گا کسی کا باپ بھی اس وضو کو نہیں توڑ سکتا. میں یہ علاج بتا رہا ہوں، اللہ کی قسم یہ چیزیں سوچنے سے فائدہ ہوتا ہے. ان چیزوں کا علاج نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ بعض نفسیاتی ڈاکٹروں کا وہم ہو جاتا ہے کہ ہمارا وضو نہیں ہے. گزارش ہے کہ تشہد میں انگلی کن الفاظ پہ اٹھانی چاہیے، ایک مرتبہ اٹھانی چاہیے یا ایک سے زائد مرتبہ، اور یہ انگلی اٹھانا سنت ہے، یہ واجب یا مستحب؟ یہ مستحب عمل ہے. کلمہ توحید پر انگلی اٹھانے کا حدیث میں تذکرہ ہے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ. وہ ہمارے جو مشہور انجینئر صاحب ہیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ لا الہ پہ انگلی اٹھائی جائے، الا اللہ پہ گرائی جائے. تو وہ جب میں نے ارادہ کیا تھا نا کہ سامنے فیس ٹو فیس بات ہوگی، تو میں وہ حدیث کا بھی حوالہ انشاءاللہ پیش کروں گا. کہ آپ کہہ رہے تھے نہ کوئی صحیح حدیث ہے نہ کوئی ضعیف. دعوے کر کے نا، تو دعوے کرنے ہی نہیں چاہیے انسان کو، اتنے جب کیے ہیں تو پھر ان کو جب فیس تو کرو نا ان دعووں کو. تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں بیٹھ کے آپ کو حوالہ بتاؤں گا. تو میں یہ ویڈیو نہیں بنا سکتا یہاں بیٹھ کے، کیونکہ ویڈیو پھر وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے، وہ گھما دیں گے بات کو. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہے، ٹھیک ہے نا. ایسے اور بہت سارے ہیں. کبھی وہ کیا ہے کہ کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں، کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. شاعر نے کہا ہے کہ لنڈا بازار ایک ایسی جگہ ہے جہاں اچھے اچھے ڈیفنس کے لوگ بھی آتے ہیں. وہ پھر دھو دھلا کے نا ایسے کہتے ہیں ہم نے جناب یہ برانڈ ہے، ہم نے برانڈ ہے بہت اچھی، ہم نے خریدی. تو اس لیے شاعر نے کہا کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں، اپنی محبوبہ سے کہہ رہے کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. تو بھائی کبھی آپ ملے تو ہم انشاءاللہ وہ حدیث رکھ دیں گے جس میں لا الہ پہ انگلی اٹھانا، یعنی کلمہ توحید پہ انگلی اٹھانے کا ذکر ہے. اچھا میرے بھائی، کیا رقیہ کا صحیح طریقہ، صحیح آیتیں؟ یہ بڑا لمبا سوال ہے، اس کا خلاصہ بتا دیتا ہوں. رقیہ دم کرنے کو کہتے ہیں. تو سورہ فاتحہ کر کے بھی رقیہ کیا جا سکتا ہے، آیت الکرسی بھی رقیہ ہے، اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، کسی پہ جن ہونا یا جادو نظر وظر، تو یہ آیتیں پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور نظر کی تو سب سے بہترین دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. سمجھ رہے ہیں؟ مفتی صاحب آپ کے بال بہت اچھے ہو گئے ہیں، کیا راز ہے؟ میرے بال بہت گر رہے ہیں، سامنے سے خالی ہو گئے ہیں، کوئی حل بتائیں. بال جو ہے نا یہ موروثی ہوتے ہیں، یاد رکھو، قدرت کی طرف سے ہوتے ہیں، ابا دادا سے چلتے آ رہے ہوتے ہیں. میرے داڑھی کے بال جھاڑ بجکڑ ہیں، اور بہت سے بال میرے داڑھی کے سفید بھی ہو گئے. سر کے بال سفید نہیں ہوئے، بالکل کالے ہیں. تو یہ باپ دادا سے، میرے ابا کے بال بھی سر کے بہت خاندانی بال تھے. تو یہ قدرتی چیزیں ہوتی ہیں، یہ زیادہ چینج نہیں ہو سکتی. تھوڑی بہت ان میں دائمہ ہو سکتا ہے، زیادہ نہیں ہو سکتی. باقی میرے تو بالکل ایئرپورٹ تھا، کالے تو اب بھی ہیں، پہلے بھی تھے. وہ ایئرپورٹ کیسے ختم ہوا، اس پہ گھاس کیسے ہوگی، یہ ایک راز ہے جو کبھی چھاؤں میں ملے تو انشاءاللہ بتائیں گے. کبھی چھاؤں میں ملے تو انشاءاللہ. اس میں بہت قربانیاں دی گئی ہیں اس کے لیے، ہل چلے ہیں، ٹریکٹر، کھاد ڈلی ہے اس میں، اور بڑی فصلیں اگائی گئی ہیں اس میں باقاعدہ، پودے لگے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، پھر اس کے چھڑکاؤ ہوا ہے، بہت اس میں محنت ہوئی ہے بھائی، تب جا کے یہ لہلہاتی فصلیں. اور یہ ہر ایک کے کامیاب بھی نہیں ہے. یہ ٹریکٹر جو چلتا ہے نا، اس کے لیے پہلے سے کچھ تھوڑا سا یعنی صلاحیت بھی ہونی چاہیے بال اگنے کی. بہت سے لوگوں نے کوشش کی ہے لیکن سوائے ذلت کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں اور الحمدللہ برسر گزار بھی ہوں، لیکن اس لڑکی گھر والوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. کبھی وہ لوگ مجھے آپ اصلاح فرمائے، کوئی صورت ہو جائے کہ بھائی پسند کرتے ہیں، گھر والے راضی نہیں ہیں، شادی کرنا چاہ رہے ہیں، یہ پرچہ آپ لڑکی کے ابا کو دے دیں، سمجھ رہے ہیں، یا اس کے گھر والوں کو دے دیں کہ میں پسند کرتا ہوں، آپ لوگ راضی نہیں ہو رہے، سمجھائیں، انشاءاللہ مان جائیں. خلق کی جمع آتی ہے اخلاق. تو اردو میں جو اخلاق ہے نا، یہ عربی سے آیا ہے. تو یہ سنگولر نہیں ہے بلکہ یہ لفظ پلورل ہے. کچھ لفظ اردو میں آ کے وہ سنگولر بن جاتے ہیں، لیکن اصل میں وہ پلورل ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں. اور واحد اس کی کیا ہے، سنگولر کیا ہے، خلق. تو خلق میں نے بتایا تھا، یہ خلق کہتے ہیں پیدا کرنا، تخلیق پیدا کرنا، خلق پیدا کرنا، خالق پیدا کرنے والا. خلق وہ طبیعت جس پہ کوئی چیز ڈھلی ہو، وہ نیچر جس پہ کسی کو بنایا گیا ہو، ڈیزائن کیا گیا ہو. تو میں نے اس پہ بتایا تھا کہ ہمارے ہاں اخلاق کا جو مطلب اردو میں لیا جاتا ہے، عربی میں اصل میں وہ مطلب نہیں ہے. عربی میں اصل میں کسے کہتے ہیں، نیچر کو، طبیعت کو، جو اندر سے آپ کے اندر جو صفات ہے نا، ان کو خلق کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ بہترین اخلاق پر ہیں. کیا مطلب، آپ بائی نیچر بہت اچھے ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. اور جو بائی نیچر اچھا ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ
اندر سے اچھا کسے کہتے ہیں؟ جس میں حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، جیلسی نہ ہو. یہ ساری چیزیں جب انسان کا دل ان چیزوں سے پاک ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ آدمی اندر سے، بولو بھائی، اچھا ہے. بزدلی نہ ہو، کنجوسی نہ ہو، لالچ نہ ہو، بے وفائی نہ ہو، ناشکری نہ ہو، رحم ہو اس کے اندر، کمزور پہ ترس کھانے والا ہو، کسی کو مصیبت میں دیکھ کے اس کا دل نرم ہو جاتا ہو. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جس شخص میں ہوں گی تو ہم اسے کہیں گے اس کے اچھے اخلاق ہیں. آج کل اخلاق اچھے اسے کہا جاتا ہے جو مسکرا کے بات کرے، صرف اس کو اچھے اخلاق کہا جاتا ہے. تھینک یو تھینک یو کرتا رہے سارا دن، اندر اس کے جو ہے نا دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہو. اب دیکھو جو دکاندار کسٹمر سے مسکرا کے بات کرتا ہے تو یہ اچھے اخلاق، ضروری نہیں کہ یہ اچھے اخلاق، عین ممکن ہے یہ لالچ کی وجہ سے مسکرا کے بات کرتا ہے. لالچ اس کو اتنی ہے کہ لالچ کی وجہ سے اس کو غصہ بھی آ رہا ہوگا نا تو غصے پہ کنٹرول کر کے پی لیتا ہے، مسکرا کے بات کرتا ہے کسٹمر نہ چھوٹے. تو دکاندار کو چاہیے کہ کسٹمر سے مسکرا ہی کے بات کرے. اب آپ ایسا نہ ہو کہ بدتمیزی سے بات کرنا شروع کر دیں، یہ شو کرنے کے لیے کہ ہم اندر سے اچھے ہیں، اوپر سے اچھے بننے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو جو بات یعنی بتائی جا رہی نا اس کو فوکس کرنا چاہیے کہ کہنے والا کہنا کیا چاہ رہا ہے. ایئر ہوسٹس کے جو اچھے اخلاق ہوتے ہیں وہ اندر سے اچھا ہونے کی وجہ سے بسا اوقات نہیں ہوتے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے میاں سے اس طرح سے بات نہیں کرتی، ابا کو لفٹ نہیں کرا رہی. تو اس کا مطلب بھائی یہ جو اچھے اخلاق ہیں یہ سخاوت کی وجہ سے یا غصے پہ کنٹرول کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ سیلری اچھی اور یعنی ترقی کی چاہت میں اچھے اخلاق ہو رہے ہیں کہ بھائی کمپنی میں رپورٹ اچھی جائے. کیونکہ ایئر ہوسٹس اگر بدتمیزی سے بات کرے گی تو جہازوں کی کمپنی میں اس کو رکھیں گے تھوڑی، فوراً کک آؤٹ کریں گے اس کو، پتلی گلی سے نکلو. تبھی ایئر ہوسٹس کو اللہ نہ کرے کہ چھیڑ بھی دے تو اس کو غصہ نہیں آتا. حقیقت ہے، میں نے نہیں چھیڑ کے دیکھا، کہیں آپ کہو یار آپ نے چھیڑ کے دیکھا ہے، لیکن میں نے جہاز میں ایسے لوگ دیکھے جو ایئر ہوسٹس کو چھیڑ رہے تھے. ایسے لوگ، ہر قسم کے ٹھرکی بھی لوگ ہوتے ہیں نا جہاز میں، تو ایسے میرے تو سفر بہت ہوئے جہازوں میں، تو ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ وہ ایئر ہوسٹس کو جو ہے نا وہ لفٹ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ نہیں کرا رہی لیکن وہ کوشش کر رہے ہیں، مگر وہ مسکرا کے تھینک یو کر کے نکل رہی ہے پتلی گلی سے، غصہ نہیں کر رہی. اب یہ جو اندر سے ایئر ہوسٹس کو غصہ بھی نہیں آ رہا اور جو ہے وہ بڑے مسکرا کے بات پھر بھی کر رہی ہے، تو دنیا کی نظر میں تو یہ اچھے اخلاق ہیں، لیکن اس کی بیس چونکہ اچھی نہیں ہے، اس کی بیس ہے غیرت لیس ہونا. اس کی بیس کیا ہے؟ غیرت کا نہ ہونا. تو غیرت اخلاق میں آتی ہے، یہ غیرت کا نہ ہونا اخلاق ہے. غیرت کا ہونا اچھے اخلاق ہے نا، غیرت کا ہونا یہ آپ کے بائی نیچر اچھے ہونے کی دلیل ہے. غیرت تو بہت ساری برائیوں سے روک لیتی ہے انسان کو. غیرت ہوتی ہے تو آدمی جھوٹ نہیں بولتا، یار یہ کیا غیرت کے خلاف ہے نا جھوٹ بولنا. چوری کرنا غیرت کے خلاف ہے. دوسرے کی بہو بیٹیوں کو، ماں بہنوں کو بری نیت سے دیکھنا یہ غیرت کے خلاف ہے. انسان اپنے بارے میں سوچتا ہے تو اس کو غیرت آتی ہے. تو غیرت ہی ختم ہو جائے تو پھر تو سارے دن تھینک یو کرتا پھرے گا. کچھ بھی کر لو تھینک یو، مسکرائے گا. تو ہاں اگر یہی ایئر ہوسٹس جب گھر میں اپنی ماں سے بات کرے بہت میٹھے لہجے میں، جس ماں سے اس کو تنخواہ نہیں ملنی، باپ سے بات کرے میٹھے لہجے میں، تو پھر ہم کہیں گے یہ بائی نیچر ہی کیا بن گئی ہے؟ اچھی بن گئی. پھر بے شک لوگوں سے بھی اچھے اسٹائل میں بات کر لے تو ہم کہیں گے یہاں تنخواہ مل رہی ہے لیکن وہاں جہاں نہیں مل رہی وہاں بھی اچھے اخلاق سے بات کر رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ بائی نیچر کیا ہے؟ اچھی ہے. اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خواتین کو حکم دیا کہ جب کسی نامحرم مرد سے بات کرو فلا تخضعن بالقول، تو نرم انداز میں بنا کے باتیں نہ کیا کرو.
فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، جس کے دل میں شہوت کی بیماری ہے نا، اس کا دل تمہاری طرف مائل ہوگا. تو اللہ نہیں چاہتے کہ شوہر کا دل اس کی بیوی کے علاوہ کسی اور طرف جائے. اگر تم اس کی بیوی لگتی ہو پھر تو بہت بنا بنا کے باتیں کرو، لیکن اگر بیوی نہیں لگتی تو یا تو بیوی بن جاؤ اس کی. کیا خیال ہے بھائی؟ یا تو بن جاؤ بھائی، اگر اتنا اچھا لگ رہا ہے تو بیوی بن جاؤ. پھر جس طرح اسٹائل میں بات کرو، جتنا میٹھے لہجے میں بات کرو گی اتنا ثواب زیادہ ملے گا. بھائی تمہارا میاں ہے تو تم اس کی بیوی ہو، جتنی محبت زندگی گزارو. لیکن نہ بیوی بن رہا ہے، نہ تم اس کی بیوی ہو، نہ بیوی بن رہی ہو. پھر خامخواہ میں اس سے ایسے نرم لہجے میں بات کرنا، اسٹائل گھما گھما کے، قرآن نے اس عمل سے صاف طور پر منع کیا ہے. یہ اچھے اخلاق نہیں ہے، یہ غیرت نہ ہونے کی دلیل ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یہ اس کی دلیل ہے کہ آپ میں غیرت نہیں ہے. یہ نہیں کہہ رہا اسلام کے اس سے گندے طریقے سے بات کرو. بعض لوگ یہ سکھاتے ہیں خواتین کو کہ جب کسی مرد سے بات کرو تو ایسی تلخ آواز میں کہ ڈر جائے وہ. تو وہ پھر یہ ایسی چیز ہے نا کہ جو جس پر عمل ممکن نہیں ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اس سے بدتمیزی سے بات کرو. کوئی نامحرم کا فون آئے تو بدتمیزی سے بات کرو. ہمارے استاذ نے کہیں بیان کیا خواتین میں کہ نا وہ بڑے کڑک تھے نا، تو انہوں نے بیان کیا کہ جب کوئی نامحرم سے بات کرو تو ایسے کرخ لہجے میں بات کرو کہ سامنے والا سمجھے کہ چڑیل بات کر رہی ہے. تو ایک آدمی نے مجھے بتایا، میں نے ان کی کسی مریدنی کو کسی بات کوئی فون کیا ہوگا، گھر میں کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی کسی سے بات کرنی، تو انہوں نے فون اٹھا کے ایسے بدتمیزی سے بات کی، میں ڈر گیا. میں نے کہا یار اللہ خیر کرے، کوئی میں پتہ نہیں کوئی چور ہوں یا میں کیا ہوں. تو ایسا بھی نہیں ہے، نرم لہجے میں بات نہ کریں. جیسے بعض خواتین جو ہے نا وہ ایسا اسٹائل ہوتا ہے ان کا کہ یہ جو کنوارے چھڑے چھاٹ ہے نا، یہ اسٹائل پہ ہی عاشق ہو جاتے ہیں. حقیقت ہے. وہ ہیلو ایسے اسٹائل سے نکالتی ہیں نا جب فون اٹھائیں گی. بھائی گھر میں فون اٹھا لیا خواتین، وہ ہیلو ایسے بولیں گی کہ یہ فون پہ ہی چپک جائے گا، کھڑا ہو چھوڑے گا ہی نہیں فون، یہ دوبارہ بس باتوں میں لگ جائے گا. تو ان چیزوں سے معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے، پاکیزہ معاشرہ وجود میں نہیں آتا. اللہ نے ایک نظام رکھا ہے بھائی، نکاح. بس عورت تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، وہ کیا ہے؟ بیوی بنا کے اس کی ٹینشن اٹھا لو. ساری زندگی کا خرچہ اٹھاؤ، اس کے بچوں کا خرچہ، جہیز میں سالے بھی ملیں گے، سسر بھی ملیں گے، ساس بھی ملیں گی، یہ ساری ٹینشن اٹھا سکتے ہو رشتہ داری کی تو ٹھیک ہے. نہیں تو کسی بھی نامحرم سے کسی بھی قسم کی دلچسپی لینا، لذت حاصل کرنا، چاہے اس کی آواز کے ذریعے ہو، چاہے اس کی تصویر کے ذریعے ہو، چاہے اس کے لباس کے ذریعے ہو، کسی بھی، چاہے وہ حقیقت میں کوئی عورت ہو یا اس کی تصویر ہو، ڈیجیٹل تصویر ہو یا پرنٹڈ تصویر ہو، کوئی بھی ذریعہ ہو، عورت سے مرد لذت حاصل نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو دیکھنے جو لذت کی نیت سے دیکھتے ہیں، اس عمل کو آنکھوں کا زنا قرار دیا ہے کہ آنکھیں کیا کر رہی ہیں؟ زنا کر رہی ہیں. جو عورت سے بات کر کے لذت حاصل کرے گا، لذت کے لیے باتیں کر رہا ہے، اس سے مزہ آ رہا ہے اس کو، تو اس عمل کو زبان کا زنا کہا گیا. زبان مزے لے رہی ہے، باتیں سن کے لذت حاصل کرے گا تو اس عمل کو کان کا زنا قرار دیا گیا ہے. تو یہ لبرل جو دین سے دور ہے نا، یہ ان لوگوں کے جو ہے نا تماشے ہیں کہ گرل فرینڈز بھی رکھی ہوئی ہیں اور ٹک ٹاک کی شکل میں جو بےہودگی معاشرے میں پھیلائی جا رہی ہے. یہ لوگ کسی بوڑھی عورت سے بات کرنے میں تو کبھی مختصر بات کرتے ہیں، اس سے بوڑھی عورت سے بات ہو رہی ہے ان شارٹ 2 منٹ میں بات ختم. اما سے بات کریں گے تو 2 منٹ میں اب بات کیا ٹو دا پوائنٹ بات ہوگی. بلکہ اب تو یہاں تک بیگم سے بھی بات ٹو دا پوائنٹ کرتے ہیں. بیگم کیا پکا ہے؟ پائے پکے ہیں. اچھا ٹھیک ہے رکھ دینا، کھا لوں گا. بس اس سے زیادہ بولو بھائی. ٹائم ہی نہیں دیتے گھر میں. عورتیں بیچاری پریشان ہیں. میاں جب گھر میں آتا ہے تو بس سونے کے لیے آتا ہے اور صبح آفس چلا جائے گا اٹھ کے، بس سونا اور واش روم. بیت الخلا جانا ہوگا تو گھر میں، کیونکہ ہمارے پبلک واش روم اچھے نہیں ہوتے، صاف ستھرے نہیں ہوتے نا، تو واش روم کے لیے گھر میں جائے گا اور صرف کھانا کھانے کے لیے بس، اور سونے کے لیے. تو ویسے آفس میں دیکھ لو
ساتھ میں کوئی بیٹھی ہوئی ہے تو وہ اس سے ایک بات پوچھے گی تو پوری گردان جواب میں پورا تفصیل سے جواب دیا جائے گا. وہ بعض خواتین کا بھی یہی عالم ہے, میاں سے بات نہیں کرنی, بھائی بیٹھو چلو. آج کل تو ایسے میاں مارکیٹ میں شارٹ ہیں تو بیویوں کو ٹائم دیں, لیکن آپ کو ایسا میاں مل گیا اتنا نیک شریف انسان جو آپ سے آگے باتیں کر رہا ہے, اتنا نیک آدمی, میں کہتا ہوں اس کو تو یہ تو اس سے تو دم کروایا کرو. حقیقت ہے, جو گھر میں آگے بیگم سے کیا کر رہا ہے, باتیں کر رہا ہے, وہ گپ شپ لگا رہا ہے. تو ایسا میاں کسی عورت کو اس زمانے میں مل جائے تو دم کروائے وہ اس سے کہ بہت نیک آدمی. تو آپ کو ایسا میاں مل گیا تو آپ کو تو قدر کرنی چاہیے بھائی, آپ بھی بیٹھ کے گپ شپ لگائیں اس کے ساتھ کہ بھائی اتنا اچھا میاں. تو آپ کیا کر رہی ہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے, وہ تمیز سے بات کر رہا ہے, آپ نے پھر گلے شکوے, ہر وقت گلے شکوے, ہر وقت گلے شکوے. وہ یوں ہوا تھا, وہ پھڈا ہو جاتا ہے بیٹھے بیٹھے. کیا ہو جاتا ہے, بات محبت سے شروع ہوئی تھی الٹی سیدھی ایسی کچوبڑ بنا کے نہ اس کا موڈ دیکھا. بھائی شکایتیں کرنے کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے نا, وہ موڈ دیکھ کے بات کرو. غصے میں آیا ہوا ہے, کہیں باہر سے بہت سے لڑکے آیا ہے. تو بہرحال یہ تو ہمارا ایک سب گھروں کا ایک ہی جیسا ماحول ہے. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. پھڈے مڈے سبھی میں چل رہے ہیں آج کل. مارکیٹ میں 2-4 گھر ہی ایسے بچے ہوں گے جہاں پھڈے بازی نہ ہو. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اخلاق یعنی تمیز سے بات کا سب سے بڑا مصداق والدین. کیونکہ والدین سے آپ اگر مسکرا کے بات کر رہے ہو تو یہ اندر سے اچھے ہونے کی دلیل ہے. بھائی والدین کو نچوڑ لیا آپ نے, ساری زندگی ان سے فائدے اٹھا لیے, اب کوئی فائدہ آپ ان سے نہیں اٹھا سکتے. اب آپ ان کے سامنے جھکتے ہو, اب آپ ان سے محبت سے بات کرتے ہو, تو یہ آپ کے اندر سے اچھے ہونے کی دلیل ہے. کیونکہ نہ دنیا دیکھ رہی ہے آپ کے اس رویے کو, اس پہ صرف ثواب مل رہا ہے آپ کو اور کچھ بھی نہیں مل رہا. یہ بھی نہیں کہ آفس میں کوئی ترقی ہو رہی ہے, کوئی درجات بلند ہو رہے ہیں آفس میں, تنخواہ ڈبل ہو جائے گی. بھائی ابا سے بہت, اس دن میں نے دیکھا آپ بہت تمیز سے بات کی اس نے اپنے ابا سے, تو اب اس کی تنخواہ 50,000 سے بڑھا کر 1 لاکھ کر دی. کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ اس موقع پر جو آپ بات کریں گے نا محبت سے, یہ کیا کہلائیں گے, اچھے اخلاق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اخلاق کی حقیقت کو جانتے تھے نا, اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم, اے نبی آپ بہترین اخلاق پر ہیں, یعنی بہت اچھے اخلاق ہیں آپ کے. تو آپ کے اخلاق کا بہت اچھا کیا کہ آپ بائی نیچر بہت ہی اچھے ہیں. تو بائی نیچر بہت اچھے ہونے کا نتیجہ کیا نکلا کہ آپ کے اخلاق سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے تھے. ہم لوگ اخلاق دیکھ رہے ہوتے ہیں کسٹمر کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, یار بڑا اچھا گریٹ آدمی ہے, بہت عظیم انسان ہے یار. وہ بھائی سب سے پہلے دیکھو کہ اماں کے ساتھ کیسا ہے, ابا کے ساتھ کیسا ہے, دادا کے ساتھ کیسا, نانی کے ساتھ کیسا, نانا کے ساتھ کیسا, ان کی کتنی خدمت کر رہا ہے, بیوی کے ساتھ کیسا, بچوں کے ساتھ کیسا. گھر میں آتا ہے چنگیز خان بن کے, گھر میں جیسے آتا ہے بچے کانپنا شروع کرتے ہیں, ابا آ گئے ہیں, ابا کیا کریں گے. گھر میں آتے ہی بچے کیا کرتے ہیں, جب باپ گھر میں آ رہا ہے نا اور بچے خوش ہونے کے بجائے پریشان ہو رہے ہیں, تو یہ ناکام باپ ہونے کی علامت ہے. یہ باپ کیا ہے, یہ ناکام باپ. یہ گھر تھانہ ہے جس میں ایس ایچ او صاحب کے آتے ہی ماتحت سارے ایک دم جو ہے نا وہ پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں نا. تھانے دار کوئی آتا ہے سب بھاگتے ہیں, نہیں ادھر بھی چور ہیں. صحیح ہے نا. ان بھائی کو بہت ہنسی آ رہی ہے, مجھے ان کو دیکھ کے ہنسی آ رہی ہے. اچھا مذاق کر رہا ہوں, ناراض نہیں ہوئیے گا. تو کوئی زیادہ ہنس رہا ہوں, مجھے اچھا لگتا ہے وہ دیکھ کے. وہ اس لیے اچھا لگتا ہے کہ اس پہ بات نا بھرپور طریقے سے اثر کر رہی ہوتی ہے, تو اس کا اثر میرے اوپر بھی پڑتا ہے کہ یار کم از کم یہ دلچسپی سے سن رہا ہے. اور جو ایسے بت بن کے بیٹھا ہوا ہوں نا, نہ رونے کی بات پہ نہ رو رہا ہے, نہ ہنسنے کی بات پہ ہنس رہا ہے, تو آدمی کہتا ہے تمہیں بیان سننے کے لیے ضرورت کیا تھی آنے کی یار, ضرورت کیا تھی آنے کی. وہ میں نے لطیفہ سنایا تھا نا 2 ہفتے پہلے, بیان کیا خواتین شادی میں جانے سے پہلے پورے ڈسٹمپر کے ڈبے خالی کرتی ہیں. تو یہاں کوئی بیٹھ کے زور سے کسی کو ہنسی آئی, تو وہ میں اپنے بیان میں نیچے کمنٹ دیکھ رہا تھا, ایک آدمی نے اس پہ لکھا میں جو ہے نا ہنس کے لیٹ گیا زمین پہ. تو ہنسنے کی بات پہ ہنسے, رونے کی بات پہ روئے. اور یہاں کوئی ہم ہنسانے کے لیے تو بیٹھے نہیں ہیں, یہ تو ایک اصل جو پیغام ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے. اگر یہ صرف ہنسنے ہنسانے کی محفل ہو پھر تو بھائی یہ کوئی کامیڈی
شو زیادہ دیکھ لو، اس میں زیادہ ہنسی آتی ہے انسان کو. کوئی مزاحیہ فلم دیکھ لو جا کے. تو یہ جو میں ہنسا رہا ہوتا ہوں نا، یہ ہنسانا برائے ہنسانا مقصد نہیں ہوتا. مقصد یہ ہوتا ہے ہلکے پھلکے رکھ کر بات دل میں اتار دی جائے، ہلکے پھلکے انداز میں. کیونکہ آج کل اکثر خطیبوں کی زبان اتنی گاڑی ہوتی ہے، اردو اتنی مشکل ہوتی ہے، وہی پبلک کے سمجھ میں نہیں آتی. پھر وہ ایسا ڈرونی چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں. ایک تو گھر میں ویسے ہی ٹینشن میں، پھر مسجد میں آ کے بھی ٹینشن، ٹماٹر خریدنے گئے وہاں بھی ٹینشن. اب ٹماٹر تو ہر کھانے میں ڈلتا ہے نا. وہ سبزی لینے گیا ٹماٹر، وہ قیمت سن کے ٹینشن. پیٹرول ڈال رہا ہے تو اس میں ٹینشن. اور کراچی میں تو سڑکوں کی الگ ٹینشن. بیان میں پہنچنا تھا، آدھے گھنٹے کا راستہ تھا، وہ سڑکوں کی وجہ سے 1.5 گھنٹہ لگا، تو اس کی الگ ٹینشن. تو میں یہاں بھی اگر جہنم کی وعیدیں سنانا شروع کر دوں گا تو لوگ تو مر جائیں گے بےچارے ٹینشن سے نا. تو میں کہتا ہوں یہاں ذرا ہلکے پھلکے انداز میں. میرے جب پہلے بیانات ہوا کرتے تھے، جو مجھے بچپن سے جانتے ہیں، تو جب میں 20-22 سال کا تھا نا، اس وقت جو میں بیان کرتا تھا بڑے جذباتی، رولانے دھلانے والے، جہنم، اور وہ بس لوگ بھی روتے تھے. تو اس کے بعد تھوڑا ہم نے کہا یار آرام سے، لوگ بےچارے نا ویسے ہی بڑی ٹینشن میں ہیں. جب سے شادی ہوئی تو پتہ چلا لوگ کتنی ٹینشن میں ہیں. اس وقت ہم بچے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ٹینشنیں ہوتی کیا ہے نا. شادی ہوئی تو مطلب یار بہت ٹینشن ہے لوگوں کو. تو کیا کہہ رہا تھا میں، جلدی سے بات سمیٹوں. ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے، قرآن کہہ رہے آپ سب سے بہترین اخلاق پر ہیں، سب سے بہترین. تو کیا مطلب آپ بائی نیچر سب سے اچھے ہیں، لہذا آپ کو جہاں غصہ آنا چاہیے آتا ہے، اور جتنا آنا چاہیے اتنا ہی آتا ہے. جہاں نہیں آنا چاہیے وہاں نہیں آنا. جہاں غصہ آنا چاہیے لیکن برداشت کرنے کا حکم ہے، وہاں آپ کو غصہ آتا ہے مگر آپ برداشت کر لیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں تبھی ہمیں لوگوں سے معاملات کیسے کرنے ہیں، یہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز زندگی ہے نا وہاں سے لینا پڑے گا. ہم گوروں سے لے رہے ہیں یہ چیزیں بھی، یہاں مار کھا رہے ہیں. ہمیں یونیورسٹیوں کے جو پروفیسر جو مذہب مخالف ہیں وہ سکھا رہے ہیں اچھے اخلاق. تو معاملہ کیا ہو رہا ہے، خراب ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہم فلموں سے اخلاق سیکھ رہے ہیں کہ ہیرو ہیروئن سے کتنی تمیز سے بات کرتا ہے، اس کے لیے جان دے دیتا ہے. پرسوں ہمارے کسی دوست نے یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دکھائی مجھے کہ ایک صاحب کسی لڑکی کے عشق میں پاگل ہو گئے. اب پتہ نہیں وہ حقیقت میں پاگل ہوا ہے یا ویسے ہی کسی نے بنا لیا ہے. اس کی پرانی تصویریں دکھائیں گی، دیکھو کیسا ہینڈسم لڑکا تھا اور کسی لڑکی کے عشق میں پاگل ہو کے بیچارے کا کیا حال ہو گیا. تو نیچے لوگوں نے بہت ترس کھایا ہوا، ہائے سچے عشق کی تو اس زمانے میں قدر ہے ہی نہیں. یہ بھی لکھا ہوا تھا لوگوں نے، سچی محبت کی تو قدر، یعنی اس کی جو گرل فرینڈ ہوگی اس کو تانے دے رہے ہوں گے، اتنا سچی محبت کرنے والا آدمی تم اس کو چھوڑ کے چلی گئی. تو سچی محبت کی تو معاشرے میں قدر ہے ہی نہیں. حالانکہ یہ عبرت، اگر یہ واقعہ سچا ہے، واقعی کوئی پاگل واگل ہوا بھی ہے، یوٹیوب کا کوئی پتہ تو نہیں ہوتا کہ ویورز بڑھانے کے لیے کچھ بھی کوئی بھی پاگل کرائے پہ لیا یا کوئی عقل مند کرائے پہ لے کر پاگلوں جیسا بنایا. ابھی میں آ رہا تھا یہاں تو میں بتاؤں گا نہیں، پھر وہ جو پرینک جو بنا رہے تھے وہ بولیں گے مجھ صاحب نے ہمارا راز فاش کر دیا. میں علامتیں نہیں بتاؤں گا اس کی. تو ایک وہ پرینک چل رہا تھا، مجھے نہیں پتا یہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے. ہم لوگ تو گاڑی میں آ رہے ہیں تو نکلو یہاں سے، نکلو یہاں سے. ہم نے کہا کیوں نکلے؟ کہہ رہے پیچھے کیمرہ لگا ہوا ہے، کوئی پروگرام چل رہا ہے. ابھی عصر کے بعد کی بات ہے. تو میں نے دیکھا ادھر کیمرہ لگا ہوا ہے، ادھر کوئی ڈرامہ چل رہا ہے، کوئی پرینک چل رہا ہے، مذاق. تو میں نے کہا یار یہ تو جس کے ساتھ ڈرامہ ہو رہا ہے اس کو پتا ہے کہ مجھے جب کیمرہ نظر آ رہا ہے تو اس کو نظر نہیں آ رہا. یعنی پرینک کا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ مزاح کیا جائے، وہ سمجھے کہ حقیقت ہے، بعد میں اس کو کیمرہ دکھایا جائے نا کہ ہم تو مزاق کر رہے تھے. یہی ہوتا ہے نا، اٹ از کالڈ پرینک. لیکن میں نے کہا یہ تو پرینک کے ساتھ پرینک ہو رہا ہے. کیا خیال ہے؟ جس کے ساتھ ہو رہا ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے، ادھر کیمرہ لگا ہوا ہے. تو ہم نے کہا یار اتنا بھی دھوکہ ہوتا ہے، دنیا کو آپ یہ دکھا رہے ہو کہ جس کے ساتھ ہم یہ مذاق کر رہے ہیں اس کو نہیں پتا کہ کیمرہ لگا ہوا ہے. دنیا کو آپ یہ دکھا رہے ہو، لیکن حقیقت میں اس کو بھی پتا ہے کہ کیمرہ لگا ہوا ہے، تو وہ بھی ایکٹنگ کر رہا ہے،
وہ بھی یہ شو کر رہا ہے جیسے مجھے پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. تو یہ تو دھوکا ہے نا, یہ تو جھوٹ میں آتا ہے بھائی. کیا ہو گیا بھائی؟ یہ بھی جھوٹ میں آتا ہے کہ پبلک کو آپ دیکھو, ایک ایکٹنگ وہ ہوتی ہے جس میں پبلک کو بتا کے ایکٹنگ کی جائے کہ میں کوئی سچی میں واقعی ایکٹنگ کر رہا ہوں. یہ ہے تو ایکٹنگ, مگر کم از کم جھوٹ کا گناہ نہیں ملے گا اس میں. بھائی آپ نے سب کو بتا دیا ہم ایکٹنگ کر رہے ہیں, لیکن ایک ایکٹنگ وہ ہوتی ہے کہ جس میں آپ کر ایکٹنگ رہے ہو لیکن دنیا کو یہ شو کر رہے ہو کہ یہ ایکٹنگ نہیں ہے, یہ سچی مجھ, یہ جھوٹ ہے. یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے وہ بھی کذاب ہے, جھوٹا ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ اس سے وہ جھوٹ مراد ہے جس کو لوگ سچ سمجھ رہے ہوں. اگر کوئی فرضی قصہ لوگوں کو سنایا جائے اور لوگ اس کو فرضی قصہ ہی سمجھ رہے ہوں, جیسے حکایتیں ہیں سناتے ہیں عبرت کے لیے, وہ چیونٹی کا قصہ سنا دیا, شیر والا لطیفہ سنایا تھا نا میں نے, سنا دوں دوبارہ, کہ ایک شیر جو ہے اس کی شادی ہونے والی تھی. یہ جہاں سے میں نے بیان چھوڑا ہے نا وہاں سے شروع کرنا ہے, ایسا نہ ہو قصے میں کہیں دائیں بائیں نہ نکل جائیں ہم. شیر کی شادی ہونے والی تھی تو اس نے لومڑی کو کارڈ بانٹے اور بولا کہ میں جنگل کا بادشاہ ہوں, میری شادی ہو رہی ہے, کوئی گھٹیا خاندان کا کوئی فرد نہیں آنا چاہیے, میری انسلٹ ہوگی. جنگل میں جو اچھی نسل کے جو جانور ہیں نا, اعلیٰ چیتا آ جائے, بھیڑیا آ جائے, ہاتھی آئے, اس ٹائپ کے جو اونچے خاندان کے لوگ ہیں بارات میں وہ آنے چاہیے. لومڑی نے کہا فکر نہیں کریں آپ. لومڑی نے کیا کہا؟ فکر نہیں. لومڑی نے کارڈ واٹ بانٹے بھائی, شیر کو, چیتے کو اور بڑے بڑی جو خاندانی ریچھ, ٹھیک ہے نا, اس ٹائپ کے لوگوں کو کارڈ بانٹ دیے. اب جب بارات جا رہی ہے تو بارات میں ایک چوہا ناچ رہا ہے, وہ بڑے اسٹائل میں ناچ رہا ہے نا, وہ بھی بارات میں شامل ہو گیا. شیر دولہا بنا ہوا غضبناک ہو رہا ہے کہ اس نیچ گھٹیا خاندان کے گھٹیا آدمی کا شیر کی شادی میں کیا کام ہے بھائی, اس چرسی کو کس نے بلایا یہاں پہ. اور وہ سوچ رہا ہے کہ میں لومڑی کو چھوڑوں گا نہیں. صحیح ہے نا. اس نے لومڑی کو بلایا اور بولا غضبناک ہو کر کے میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ گھٹیا خاندان کا کوئی گھٹیا آدمی نہیں آنا چاہیے. یہ چوہے گا یہاں کیا, اور یہ ناچ کیسے رہا ہے کمبخت, یا تو چپکے سے آیا ہوتا, چلو یہی نمایاں ہو رہا ہے سب سے زیادہ. تو لومڑی نا چوہے کو گرفتار کر کے لے آئی شیر کے پاس. لومڑی چوہے کو جب لے کر آئی ہے شیر کے پاس تو شیر نے لومڑی سے کہا شرم نہیں آتی تجھے, میں جنگل کا بادشاہ, میری شادی میں تو ناچ رہا ہے, چوہا ہو کے ناچتا ہے, شرم نہیں آتی. تو اس نے کہا شیر سے بادشاہ سلامت, زیادہ شور نہ ماریں, شادی سے پہلے میں بھی شیر ہی تھا. ابھی پتہ چلے گا سب شیر ہی ہوتے ہیں پہلے, یہ بات کی لائف ہے. تو یہ کہاں سے بات آئی؟ ہاں, اب یہ قصہ سچا تھوڑی ہے بھائی, یہ سچا واقعہ تھوڑی ہے. شیر اور چوہے یہ کون سا کارڈ بٹتے ہیں. تو بعض لوگ اس کو بھی کہتے ہیں, حدیث میں آتا ہے جھوٹے قصے سنانے والا کذاب ہے. تو ایک صاحب نے میرے کسی بیان پہ بھی کمنٹس کیا ہوا تھا, یہ جھوٹے قصے سنا رہا ہے معاذ اللہ, ایسے فتویٰ لگایا ہوا تھا, یہ بھی جھوٹا ہے. حدیث کا مطلب علماء سے سمجھا کرو, خود سے فتوے نہ لگایا کرو. اس سے وہ واقعہ مراد ہے جو واقعہ جھوٹا ہو, لوگ اس کو سچا سمجھیں. واقعے کے اسٹائل سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ بھائی ایک حکایت بنائی ہوئی ہے, فرضی کہانی بنائی ہوئی ہے. بعض دفعہ یہ فرضی واقعات عبرت کے لیے بتائے جاتے ہیں, کوئی مثال سمجھانے کے لیے, بعض دفعہ ہنسانے کے لیے, بعض دفعہ کوئی سبق ہوتا ہے, تو وہ اس میں داخل نہیں ہے. یہ تو ہر دور میں علماء سناتے رہے ہیں. ہاں, وہ واقعہ ہو جھوٹا, لوگ اسے کیا سمجھ رہے ہوں سچا, تو اس میں دھوکا ہے. تو ایسے ہی جو پرینک ہیں اس میں بے حیائی والا تو ویسے ہی حرام ہے پرینک, یا کسی کی ایسی بے عزتی کرنا کہ اس کی عزت کا جنازہ نکل جائے, یہ بھی حرام ہے. اور چھوٹا موٹا مذاق جیسے پرینک میں ہوتا ہے وہ اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ وہ واقعی میں ہو. آپ نے پہلے سے جس کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو بتا دیا کہ کیمرہ لگا ہوا ہے, اب وہ ایکٹنگ کر رہا ہے, لوگ اس کو اوریجنل سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں کہ نہیں بول رہے, لوگوں کے سامنے یہ شو کر رہے ہیں کہ یہ حقیقت میں ہے, حالانکہ وہ حقیقت نہیں ہوتی. تو اس اداکاری میں دوسری اداکاری میں فرق ہے, تو یہ ناجائز ہے. اگر آپ شو یہ کر رہے ہیں کہ یہ حقیقت ہے تو وہ حقیقت ہی ہونی چاہیے پھر. تو میں آج حیران ہو گیا, وہ کیمرہ لگا ہوا ہے, میں وہاں سے گزر رہا ہوں, مجھے کہنا ہٹو بھائی جلدی سے آپ لوگ ہماری گاڑی کو نا, وہ لوگ کہہ رہے ہیں نکلیں جلدی سے. کیوں نکلیں؟ پتا چلا کہ کسی کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے, ادھر اتنا بڑا کیمرہ لگا ہوا ہے, ساری دنیا دیکھ رہی ہے, تو جس کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے. پہلے وہ پریشان ہوگا, پھر وہ اسے کہیں گے معافی مانگیں گے. تو یہ تو ڈرامہ ہے بھائی, یہ تو جائز نہیں ہے, یہ تو دھوکا ہے لوگوں کے ساتھ.
تو خیر کیا بات کر رہا تھا تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سب سے بہترین. کسی نے پوچھا کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے تو آپ نے فرمایا خلقہ القرآن. آپ کے اخلاق وہی تھے جو قرآن ہے. کیا مطلب؟ قرآن نے جتنے ہمیں احکامات دیے ہیں تو تمام احکام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فالو کرتے ہیں. تو اس سے اندازہ لگا لو آپ بائی نیچر کیسے ہیں. اس حدیث کا مطلب خوب سمجھیں. ہر وہ شخص جو قرآن کو فالو کرے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کے اخلاق قرآن ہے، بلکہ وہ شخص کے قرآن کے احکام اس کی نیچر بن جائیں، اس کی فطرت بن جائیں، اسے کہا جائے گا کہ قرآن اس کی نیچر بن چکا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ دیکھو ایک آدمی وہ ہے جس کا بد نظری کرنے کا دل کرتا ہے، وہ نفس کو مار کے بڑے مجاہدے اور مشقت سے نظر جھکا لیتا ہے اللہ کی خاطر، تو ہم اسے کہیں گے یہ گناہ سے بچا، اس کو ثواب ملا، لیکن ابھی اس کے دل میں برائی کی محبت ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان برائی سے بچتے 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 اسے برائی سے طبعی نفرت ہو جاتی ہے. اس کی غیرت کے خلاف لگتا ہے اسے کہ میں غیر عورتوں کو دیکھوں، غیرت کے خلاف لگنے لگتا ہے. جب یہ نیچر بن جائے نا تو ہم کہیں گے اب اس کی یہ بائی نیچر اچھا بن چکا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ نامحرم عورتوں کو دیکھتے ہیں تو فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے حضرت کی تو ایسی عادت تھی نا، حضرت فرماتے تھے ہماری اگر کسی نامحرم پہ نظر پڑے تو مجھے جھکانی نہیں پڑتی. فرماتے تھے نظر آٹومیٹک جھک جاتی ہے، ایک لاشعوری طور پہ جھک جاتی ہے. اچھا ہی نہیں لگتا کہ بھائی کیوں کسی کی بہن بیٹی کو کسی عورت کو دیکھیں. تو حضرت فرمایا کرتے تھے اللہ نے انسان کو بائی نیچر اچھا بنایا ہے، وہ بد نظری کر کر کے نا اپنی آنکھوں کے اسپرنگ خراب کر دیتا ہے. فرمایا اللہ نے ہر شخص کی آنکھوں میں ایسا اسپرنگ لگایا ہے کہ جب بھی گناہ کی طرف اس کی توجہ جاتی ہے نا تو وہ اسپرنگ آنکھوں کے خود بخود نیچے ہو جاتے ہیں. تو فرمایا یہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے نا گندگی کو دیکھ دیکھ کے اپنے اسپرنگ کو کیا کر دیتے ہیں؟ خراب. دیکھو شراب پہلی دفعہ ہر ایک کو بری لگتی ہے، بائی نیچر بری ہے شراب. شراب پیتا ہوا کوئی بھی اچھا نہیں لگتا، لیکن پینے والا پی پی کے اپنی نیچر کو خراب کر دیتا. پہلی دفعہ زنا کرنا بہت مشکل ہے، ضمیر ملامت، دل چاہنا ایک الگ چیز ہے، لیکن دل کی چاہت کے باوجود ضمیر اتنی ملامت کرتا ہے کہ انسان کے قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. پیچھے ہٹ. دیکھو کہیں کھانا رکھا ہوا ہو، آپ کو پتا ہے کہ مجھے اس کھانا کھانے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو بھوک لگ رہی ہے، کھانے کا دل تو چاہے گا لیکن ساتھ ساتھ ضمیر آپ کو روک دے گا. آپ کہے گا یار یہ میں کسی کا نوالا کیوں کھاؤں؟ تو کوئی بات نہیں، بھوکا رہ لے گا نا وہ. لیکن آپ نے کھا لیا تو ایک وقت آئے گا کہ چوری کے کھانے میں آپ کو زیادہ مزہ آنا شروع ہو جائے گا. پھر حقیقت ہے غریب کے منہ سے نوالا چھین کے کھانا اور مزہ آئے گا. اب مجھے ایک بات بتاؤ، ایک مالدار آدمی ہو، اس نے کسی غریب کو دیکھا بھوکا، جس کو 2 وقتوں سے کھانا نہیں ملا، کسی نے اس کے سامنے کھانا لا کے رکھ دیا. اب اس مالدار کو پتا ہے یار مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے لیکن میرے پاس گھر میں کھانا موجود ہے، تو دل تو اس کا بھی چاہے گا کہ ابھی کھا لوں، لیکن کھائے گا یہ؟ کہے گا یار یہ 2 دن کا بھوکا ہے، اس کا نوالا چھین کے میں کھاؤں؟ میرے گھر میں اللہ نے مجھے سب کچھ دیا. لیکن اگر یہ مالدار اپنے ضمیر کو کچل دے، غیرت سے اٹھنے والے جذبات کو کچل دے اور اس غریب سے نوالا چھین کر کھائے تو پہلی دفعہ تو بہت برا لگے گا اس کو، یار کیا کر رہا ہوں، اتنا کھاتا پیتا آدمی، مجھے تو چاہیے تھا میں اس کو کھلاتا. لیکن پھر بھی جب بار بار وہ کھائے گا تو ایک دن ایسا آئے گا کروڑ پتی ہو کے بھی غیرت ختم ہو جائے گی. بلکہ پھر اس کی اخلاق جو ہے نا یہ اچھے ہونے کے بجائے گندے ہو جائیں گے. پھر اس کو نوالا چھین کے کھانے میں جو مزہ آئے گا وہ حق حلال کی کمائی میں نہیں آئے گا. تبھی تو دیکھو نا یہ جو کرپٹ قسم کے سیاستدان ہوتے ہیں، ایک سیاستدان نے بتایا کہ اس نے 2 کروڑ زکوٰۃ کا مال کھایا ہے بینکوں سے. ارے تو اربوں روپے کا مالک ہے یار، تو کچھ اور کھا لیتا ہے بھائی، ٹیکس چوری کر لیتا یا کچھ اور اسمگلنگ کا مال کھا جاتا. وہ بھی غلط ہے کہ کھانا نہ شروع کر دیں، لیکن کم از کم زکوٰۃ جو بیچارے غریبوں کا چولہا جس سے جلتا ہے وہ کھاتے ہوئے تو انسان میں کچھ شرم آتی ہے نا. تو ہم تو ایسی باتیں سن کے پریشان ہوتے ہیں یار ان میں غیرت ختم ہو گئی. تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے شروع سے نوالے کھا کھا کے نا اپنے آپ کو غیرت لیس بنا دیا ہوتا ہے. لہذا ان کو مزہ اس زکوٰۃ کھانے میں جو آ رہا ہوتا ہے وہ ہدیے میں وہ مزہ نہیں آ رہا ہوتا ان کو کہ گفٹ میں لا کے دے دینا ان کو 1 کروڑ روپے، ان کو اتنا مزہ نہیں آئے گا.
کسی کے منہ سے نوالا چھین کے کھائیں گے, اتنا اس دن سکون سے سوتے ہیں یہ لوگ. تو یہ اچھے اخلاق اور برے اخلاق کو میں نے ذرا ڈیفائن کیا کہ اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں کہ آدمی اندر سے کیا بن جائے, اچھا بن جائے. برے اخلاق ہوتے ہیں آدمی اندر سے کیا ہو جائے, خراب, اندر سے. اب آپ اپنے آپ کو نا اس پہ پرکھ کے ہر آدمی پرکھ سکتا ہے. کسی کو کھاتا ہوا دیکھ کے اگر آپ کا دل چاہتا ہے میں اس سے نوالا لے لوں, تو یہ اس کی علامت ہے, کیا یہ برے اخلاق. کسی کے پاس اچھی گاڑی ہے, آپ کا دل چاہتا ہے کاش یہ گاڑی میرے پاس آ جائے, تو یہ اندر سے کیا ہے, آپ بولو نا بھائی کیا ہو گیا یار. پھر چاہے آپ جتنے محبت سے بات کریں اس سے, جتنے اچھے, بھائی آپ کے تو دل میں حسد ہے یار, چاہ رہے ہو کہ اس سے چھن جائے میرے پاس آ جائے. کسی کی اچھی شکل دیکھی, آپ کا دل چاہتا ہے اللہ نہ کرے اس کے منہ پہ تیزاب گر جائے اور میں اس سے زیادہ اچھا لگ ہوں. بعض خواتین میں یہ بیماری ہوتی ہے, تو اس کا مطلب اندر کیا ہے, اندر فالٹ ہے. آپ کا دل چاہتا ہے میں اپنی دولت پہ سانپ بن کے بیٹھ جاؤں, کسی کو نہ کھلاؤں, یہ کیوں آتے ہیں میرے گھر میں مہمان, کیوں آ جاتے ہیں, کم بختوں کو چائے پلانی پڑتی ہے, میری بہن کیوں بیمار ہو گئی یار, ابھی تجھے ڈینگی ہونا تھا, سارا خرچہ میں ابھی سعودیہ سے نیا آیا ہوں, تازہ پیسے کما کے آیا ہوں, کم بخت یہ بیمار ہو گئی, اب اس پہ خرچ کرو. ایک صاحب کے کیا ہوا, ان کو ان کی کمپنی سے نا خلافت توقع بونس مل گیا. ایک کمپنی میں نا ان کو کیا, بعض دفعہ باس کا کوئی اچھا خواب آ جاتا ہے اس کو, تو بعض دفعہ ایسی گریوی میں ڈبل تنخواہ دے دی. اب ڈبل تنخواہ دی ہے تو انہی دنوں میں ان کا بچہ بیمار ہوا, وہ جو ڈبل والی تھی نا اضافی, وہ اس پہ خرچ ہو گیا. تو مجھے کہنے لگے یار پہلی دفعہ بونس ملا تھا, وہ بچے پہ کیا ہو گیا, خرچ. میں نے کہا بھائی اچھی سوچ ہوتی تو آپ یوں سوچتے, اللہ کا اتنا بڑا فضل ہوا کہ جس وقت بچہ بیمار ہوا نا اسی وقت اللہ نے بونس دلا دیا, اضافی خرچہ نہیں کرنا پڑا. تو یہ ساری سوچیں جو ہے نا, یہ سب آپ کے اخلاق کی کیا کرتی ہیں, عکاسی. تبھی اچھے اخلاق والا خوش رہتا ہے, وہ ہر چیز کو پازیٹو دیکھتا ہے. برے اخلاق والا نیگیٹو دیکھتا ہے. ہمارے ہاں تو بس اچھے اخلاق کہتے ہیں تھینک یو سارے دن مسکرا کے بات کرنا. او بھائی یہ ساری چیزیں اندر کی چینج ہوں گی, پورا ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوگا, صحیح ہے نا, انجن پورا چینج ہوگا تو جا کے اچھے اخلاق ہوں گے. صرف تمیز سے بات کرنا سیکھ لینا یہ کوئی کمال نہیں ہے, اگرچہ یہ بھی بہت بڑا کمال ہے, لیکن اصل چیز یہ نہیں ہے. اصل تو اندر سے ٹھیک کرو. اور اندر سے ٹھیک کیسے ہوگا, یہ پہلے میں اندر سے ٹھیک ہونا کسے کہتے ہیں اس کو اور ذرا ڈیفائن کر دوں, پھر میں اندر سے ٹھیک ہونے کا طریقہ بتاؤں گا. بھائی دیکھو گاڑیاں خریدتے ہیں نا, اوپر سے تو بڑا چمکایا ہوا ہوتا ہے, تو خرید لیتے ہیں اس کی چمک کو دیکھ کے کہ گاڑی کے اخلاق بہت اچھے ہیں, بڑی مسکرا کے بات کر رہی ہے. بھائی جو گاڑی میں کلر اکھڑا ہوا ہو جگہ جگہ سے, تو وہ ایسا ہی لگتا ہے جیسے بدتمیزی سے بات کر رہی ہے, لیکن دیکھنے میں چمک رہی ہو گاڑی تو ایسا ہی لگتا ہے جیسے مسکرا کے. تو کیا محض اس بیس پہ گاڑی خرید لیتے ہیں, بولو نا بھائی, نہیں خریدتا کوئی بھی. میکینک کو لے کے جائیں گے, یار چیک کر بھائی, وہ اسٹارٹ کر کے پہلے آواز چیک کرتا ہے, یہ 2-3 الگ سے آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں, انجن کی تو سمجھ میں آتی ہے, 2 آوازیں اور آ رہی ہیں. پھر جب گاڑی چلے گی تو انجن کی غائب اور باقی آوازیں. ہمیں تو بہت تجربے پرانی گاڑیوں کے بھائی, بہت تجربے. میں نے ایف ایکس خریدی تھی سب سے پہلے نا 40,000 کی قسطوں پہ. ہمارے ایک دوست کی گاڑی تھی, وہ میری بائک چوری ہو گئی. میں نے کہا یار میں پہلے ٹرائی کرتا ہوں, کہ زیادہ بہت اچھی ڈرائیونگ اس وقت مجھے آتی نہیں تھی, کئی سال پرانی بات ہے. تو میں نے کہا ٹرائی کرنے کے لیے تجربہ کس پہ کرو, ایف ایکس پہ. تو ہم نے بھی 40,000 میں وہ بھی قسطوں پہ خرید لی. ہم نے کہا چلو تجربہ اس پہ کرتے ہیں, پھر تھوڑا اچھے پہ کوشش کریں گے, اس کو بیچ کے کچھ پیسے گڑ ملا کے اور میٹھا ڈال دیا اس میں, پھر تھوڑا سا اس کو بیچ کے گڑ ملا کے. تو ایف ایکس پہ جب میں آیا تو میں جب گیا تو اس کی چھت پچکی ہوئی تھی نا, تو میں نے کہا یار یہ تو بڑا مسئلہ ہے, گاڑی کی چھتی. اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, یوں ہاتھ مارا سیٹ ہو گئی. اس نے کہا ڈینٹنگ پینٹنگ کا کوئی کام ہے ہی نہیں, بہترین گاڑی ہے. تو انجن وائز بہت اچھی ہے, بار بار وہ کہتے ہیں انجن ٹائٹ ہے. تو جب گاڑی خریدنے جاتے ہیں تو میکینک کو لے کے جاتے ہیں, وہ میکینک اس کو اندر سے چیک کرتا ہے, بھائی یہ اندر سے ٹھیک ہے یا نہیں ہے, ماڈل کون سا ہے, بہت پرانا ماڈل ہے تو اس کا مطلب اندر سے ٹھیک نہیں ہو سکتی. باقی اوپر کی چیزوں کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی, یار وہ تو ایک جو ہے نا وہ ایک جگہ سے ٹچ اپ ہے تو کوئی بات نہیں, ایک اسپرے آپ نے مارا ہے دوسرا ہم کر دیں گے اس پہ. نمبر پلیٹ دیکھی جاتی ہے, چیک کروایا جاتا ہے کہ یار یہ گاڑی کا نمبر یہی ہے, انجن چیچز میچ کر رہے ہیں آپس میں, نہیں کر رہے, ایسا تو نہیں ہے کہ چوری کی گاڑی ہو یا سرے سے جعلی ڈاکومنٹس ہو. یہ سب چیزوں کو
تو اسی طرح انسان کو جب قیامت کے دن جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا تو اللہ فرماتے ہیں وَجَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، جنتی وہ ہے جو سلیم دل کے ساتھ اللہ کے سامنے آئے. سلیم کسے کہتے ہیں؟ سلامت والا، یعنی برائیوں سے پاک دل اللہ کے سامنے لے کے آئے گا. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ برائیوں سے پاک دل، ایسا دل صاف ستھرا شیشے کی طرح چمک رہا ہو دل. ہمارے ہاں ظاہر کی اہمیت زیادہ ہے، اللہ کے ہاں اندر کی اہمیت زیادہ ہے. اندر کیا ہے آپ کے؟ تو دل ہونا چاہیے سلامت محفوظ. سلامتی کا معنی محفوظ ہو. جب ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم، آپ پر سلامتی، کیا مطلب؟ اللہ آپ کو آفتوں سے سلامت رکھے، محفوظ رکھے. کہتے تم سلامت رہو تا قیامت رہو، کیا مطلب؟ آفتوں سے پریشانیوں سے محفوظ رہو. تو سلامت، سلیم کا مطلب ہوتا ہے آفتوں سے محفوظ. یہ نام بھی رکھا جاتا ہے اسی نیت سے کہ بھئی اللہ اس کو بلاؤں سے مصیبتوں سے کیا رکھے؟ محفوظ رکھے. تو وجاء ربہ بقلب سلیم، اللہ فرماتے ہیں جو اپنے رب کے پاس قیامت کے دن ایسا دل لے کر آئے گا جو برائیوں سے پاک ہوگا، تو ایسا شخص جنتی ہے. تو یہ ہے اب برائیوں سے پاک ہونے میں کیا ہے کہ بھائی اندر حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، ناشکری نہ ہو. جو آدمی ناشکرا ہوتا ہے وہ بھی برے اخلاق والا ہوتا ہے. جو ناشکرا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ برے اخلاق. اب بتاؤ احسان سب سے زیادہ کس کا ہے؟ والدین کا ہوتا ہے نا، اساتذہ کا، والدین کا احسان ہوتا ہے. تو اس لیے اگر ان سے اچھے اخلاق سے بات نہیں کرتا تو اسلام کہتا ہے کہ یہ آدمی احسان فراموش ہے. بھائی وہ تم سے معاوضہ تھوڑی مانگ رہے اپنی خدمت کا. جو خدمت والدین نے کی ہے وہ تو قیامت تک آپ اس کا بدلہ نہیں دے سکتے. شکر کا تقاضا ہے، بات تو تمیز سے کر لو، لہجہ تو میٹھا کر لو. اگر آپ باپ سے تمیز سے بات نہیں کرتے، سارا دن دوستوں کو گلے لگائیں، سارا دن میٹھی میٹھی باتیں کریں ان سے، اللہ کی نظر میں آپ ناشکرے ہیں کہ جس کا سب سے بڑا احسان تھا آپ نے اس کی احسان فراموشی کی ہے. لہذا آپ اندر سے اچھے نہیں، اندر سے کیا ہے؟ برے ہیں. بے شک منہ سے آپ کے پھول نکلتے ہو دوسروں کے سامنے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق چونکہ سب سے اچھے تھے، اس لیے آپ کا لب و لہجہ سب سے زیادہ میٹھا اپنے گھر والوں کے ساتھ تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ امی دیکھو، بیوی اپنے شوہر کی تعریفیں اتنے آرام سے نہیں کرتی. کتنا اچھا آدمی ہو، بیگم یہی کہے گی ٹیڑھا میڑا آدمی ہے یہ، عموماً سوائے ان عورتوں کے جو میرا بیان سن رہی ہیں. اسی وجہ سے یاد رکھو، یہ جو خواتین بعض دفعہ اپنے شوہروں پہ یہ لگا رہی ہوتی ہیں یہ برا ہے، یہ ایسا ہے، یوں ہے، تو فلانا ہے، تو لوگ فوراً کمنٹ شروع کر دیتے ہیں کہ یار یہ تو اتنا نیک سمجھتے تھے تو ایسا آدمی نکلا. تو جب تک دونوں طرف کی بات نہ سنا کرو کسی پہ فتویٰ نہ لگاؤ. اسی طرح مرد اگر بیوی پہ الزامات لگا رہا ہے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے جب میاں بیوی میں اختلافات ہوتے ہیں نا ہمارے معاشرے میں، تو ہر آدمی کو اپنی عزت بچانے کی فکر ہوتی ہے، کیونکہ انگلیاں دونوں پہ اٹھتی ہیں کہ دونوں اکٹھے کیوں نہیں رہے. تو ظاہر ہے نہیں رہے تو عین ممکن ہے ان میں ایک غلط ہو، تو ہر آدمی اپنی صفائی چاہتا ہے. وہ کہتا ہے یہ غلط، وہ کہتا ہے یہ غلط. تو اس میں نا لوگ پھر افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اول تو یہ کہ کسی کو غلط کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن اگر فتویٰ لگانا بھی ہے تو یک طرفہ بیان سن کے کبھی بھی فیصلہ مت کرو. یہ بہت بڑی غلطی دینداروں سے بھی ہوتی ہے. کوئی بھی میڈیا پہ آ کے بیان کرنا شروع کر دے نا، کوئی عورت آئے گی اپنے میاں کے خلاف، لوگ بھر بھر کے اس کے ایسا آدمی ہے، ایسا ظالم آدمی. او بھائی کیا دلیل ہے کہ یہ سچ بول رہی ہے؟ جب کسی کا دیکھو کسی کا کسی سے جھگڑا ہونا تو اس کے خلاف اسلام گواہی قبول نہیں کرتا. میں نے انہوں نے اگر میرے پیسے لے کے کھا گئے، یہ ساجد بھائی بیٹھے ہوئے نہیں، اللہ نہ کرے کھائے نہیں ہیں، اور انہیں کھا بھی نہیں، اگر یہ کھا لیں تو نکال بھی نہیں سکتے ہم ان سے. اس لیے ایسے آدمی کو تو قرضہ دینا ہی نہیں چاہیے. فرض کرو انہوں نے پیسے لے کے کھا گئے مجھ سے. اب کیا ہے کہ ایک آدمی آیا اور عدالت میں گیا اور عدالت میں کہتا ہے جا کے کہ بھئی یہ آدمی میرا فلاں سے جھگڑا ہے اور مفتی طارق مسعود صاحب گواہی دیں گے کہ یہ آدمی غلط ہے اور میں صحیح ہوں. تو عدالت میری گواہی کو قبول نہیں کرے گی. عدالت کہے گی ان کا تو پہلے سے آپس میں کیا چل رہا ہے. اسلام میں حکم ہے یہ کہ ان کا تو پہلے سے جھگڑا چل رہا ہے، اس نے تو اس کو برا کہنا ہی ہے. تو یہ اصول ہے شریعت کا کہ جس کا پہلے سے کسی سے جھگڑا چل رہا ہو تو ان دونوں کی گواہی ایک دوسرے کے خلاف معتبر نہیں ہے.
تو اس لیے میاں بیوی کے جھگڑوں میں شوہر بیوی پہ الزامات لگا رہا ہو طلاق کے بعد یا عورت لگا رہی ہو, کسی کی بات نہ سنو, بولا بھائی آپ کا آپس کا مسئلہ ہے, ہمیں نہیں پتا کون صحیح ہے کون غلط. علیحدگی ہو گئی, آپ کہیں اور شادی کرو, اس کو بولو تم کہیں اور شادی کرو. ایک دوسرے پہ الزامات لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر لگانا ہے, تحقیق میں پڑھنا ہے, تو پھر دونوں طرف کے بیان سنو, اس کے جواب میں وہ کیا کہتا ہے یا وہ کیا کہتی ہے. یہ ہمارے معاشرے میں بہت بڑی برائی پھیل رہی ہے کہ جس کے ہاتھ میں میڈیا ہے وہ دوسرے کو ذلیل کر دیتا ہے. جس کے پاس اپنی بات کو دنیا کو پہنچانے کا ذریعہ ہے نا, بس وہ اس ذریعے کو استعمال کرے گا اور مخالف پارٹی کا بیڑا غرق کر دے گا. تو خیر, تو اب دیکھو کہ عام طور پر میاں بیوی میں جھگڑا چل رہا ہو نا, خاص طور پہ تو تعریفیں نہیں کرتے. اور لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں, انہوں نے ہمیشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے, ہمیشہ. حضرت عائشہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے, آپ نے فرمایا قرآن آپ کے اخلاق تھے, جو قرآن میں اللہ نے حکم دیا وہ آپ کیا کرتے تھے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ کی زوجہ ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف کرتی. تو سب سے زیادہ اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے. تو گھر والوں میں سب سے پہلے بیوی, سب سے پہلے تو والدین ہیں, پھر بیوی, پھر بچے, پھر بھائی اور بہن. جتنا قریبی رشتہ ہوگا اس سے اتنی ہی تمیز سے بات کرنے کا آپ کو حکم ہے. حالانکہ ہمارے معاشرے میں جتنا قریبی رشتہ ہے اتنی ہی بدتمیزی سے اس سے بات ہوتی ہے, اور جتنا دور کا رشتہ ہوگا اس سے چونکہ مفاد ہوتے ہیں. بھائی یہ ڈاکٹر صاحب ہیں, ہو سکتا ہے ان سے علاج کرانا پڑے, بڑی تمیز سے بات کرے گا ڈاکٹر صاحب سے. یہ تاجر ہے یار, کبھی قرضہ مانگنا پڑ سکتا ہے, بڑی تمیز سے بات ہوگی بھائی اس سے. یہ علاقے کا ناظم ہے, بھائی کوئی کام اٹک سکتا ہے تو بڑی تمیز سے بات ہوگی اس سے. تو وہ سمجھ رہے ہوتے اس تمیز سے بات کرنے پر ثواب مل رہا ہے. ثواب نہیں مل رہا بھائی, اس پہ پیسے مل رہے ہیں آپ کو, سمجھ رہے ہو نا, قرضہ مل رہا ہے, ثواب. اب یہ مطلب نہیں کہ اس سے بدتمیزی سے بات کرنا شروع کر دیں ناظم سے. مفتی صاحب نے کہا ثواب نہیں ملتا, بات کریں تمیز سے ہر ایک سے, لیکن اللہ کی رضا کے لیے, پیسے نکلوانے کے لیے, پیسوں کے لیے تمیز سے بات نہ کریں. بعض دفعہ لوگ مفتی صاحب کے پاس آتے ہیں فتویٰ لینے کے لیے طلاق کا نا, وہ تمیز سے بات اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے مطلب کا فتویٰ مل جائے. ایکچولی مفتی صاحب دیکھیں نا, آپ تو سمجھدار ہیں ماشاءاللہ, اتنی اچھی ہماری زندگی میں کیوں بھلا طلاق دینا چاہوں گا. آپ خود سوچیں کہ تو ان طلاقیں میں نے 3 دی, میری نیت بالکل بھی نہیں تھی طلاق کی. میں نے چاقو مارا ہے مگر میری نیت قتل کرنے کی نہیں تھی. یہی ہوا نا, میں نے کھانا کھایا مگر میری نیت پیٹ بھرنے کی نہیں تھی. میں نے پانی پیا مگر پیاس بجھانے کی نیت نہیں تھی. میں چلا ہوں مگر چلنے کی نیت نہیں تھی. میں نے تھپڑ مارا ہے مگر مارنے کی. تو ایسے تو کچھ بھی کرتے رہو. او بھائی, نیت تو ان چیزوں میں ہوتی ہے جس میں دونوں احتمالات ہوں. جس لفظ کا مطلب ہی طلاق کا مطلب طلاق ہی ہوتا ہے, اس میں نیت تھوڑی ہوتی ہے. میری نیت نہیں تھی, نہ میرا کوئی جھگڑا تھا, تو میں بھلا کیوں دوں گا. میں نے کہا حیرت تو مجھے اسی پر ہو رہی ہے, جب جھگڑا بھی نہیں تھا تو کیوں دوں گا, پھر دی کیوں. دینے کے بعد کہہ رہے کہ میری تو نیت بھی نہیں تھی اور ہمارا تو کوئی جھگڑا. میں بھلا, آپ مفتی صاحب خود سمجھدار ہیں, میں بھلا کیوں دوں گا. تو میں کہہ رہا ہوں مجھے بھی تو یہ حیران ہے کہ کیوں دوں گا, پھر دی کیوں. کہہ رہے ہیں میں یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں نہیں دی. تو بھائی تو خود ہی کہہ رہے کہ میں نے یہ الفاظ کہے, کہہ رہے الفاظ کہیں مگر میں نے دی. تو یہ سب جو ہے نا, یہ اللہ کو, اپنے نفس کو دھوکہ دینے والی باتیں.